پوری دنیا میں عالم اسلام میں مراکش سے انڈونیشیا تک پھیلا ہوا مسلمانوں کا ایک سلسلہ عالم اسلام، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بہترین وسائل سے نوازا ہے. اتنی دولت مسلمانوں کے پاس تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی جتنے آج ہے. اتنے وسائل پوری تاریخ میں مسلمانوں کے پاس کبھی نہیں ہوئے جتنے آج ہیں. اس کے باوجود پورا عالم اسلام غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے. پورا عالم اسلام مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک جس اسلامی ملک کو دیکھ لو، اس کے گلے میں مغرب کی، امریکہ کی اور یورپی طاقتوں کی غلامی کا طوق پڑا ہوا ہے. اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. ایٹمی قوت بھی بن گئے، میزائل بھی بنا لیے، بڑے بڑے ہتھیار بھی ہماری فیکٹریوں میں تیار ہونے لگے، لیکن وہ استعمال نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارے آقاؤں کا اشارہ نہ ہو. کہنے کو آزاد ہو گئے ہیں ان کے ظاہری نوآبادیت نظام سے، استعمار سے، لیکن غلامی کا پٹا اب بھی گلے میں پڑا ہوا ہے اور ہماری ہر جگہ پٹائی ہو رہی. اتنے بڑے وسائل والی قوم وہ ہر جگہ پٹ رہی ہے. فلسطین میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور برما میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، اور کن کن اسلامی ملکوں کے اندر کتنے مسلمان ملک ہیں، مسلمان ہیں جو مختلف ملکوں کے اندر ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کاشغر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے، کن کن ممالک میں ہے. نام جن ممالک کا مسلمان ملک ہے وہاں پر بھی کوئی شخص کلمہ حق کہنے کے لیے آزاد نہیں ہے. کلمہ حق کہے گا تو پکڑا جائے گا، جیل میں بند کر دیا جائے گا، اس کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا. پٹائی کیوں ہو رہی ہے؟ یہ عالم اسلام جس کے بارے میں قرآن نے یہ کہا تھا انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. تو سربلند کیوں نہیں ہو رہے؟ سرنگوں کیوں ہوئے بیٹھے ہیں؟ پٹائی روز کیوں ہو رہی ہے؟ واحد وجہ اس کی قرآن کے ساتھ غداری ہے، قرآن کے ساتھ بے وفائی ہے، قرآن کی قدر ناقدری ہے. جو اس امت نے قرآن کے ساتھ ناقدری کی ہے کہ قرآن کو اٹھا کر طاقوں کی زینت بنا دیا، قرآن کو اٹھا کر الماری میں رکھ دیا، اور نہ کبھی پڑھنے کی نوبت آتی ہے، نہ تلاوت کی آتی ہے، نہ اس کو پڑھنے کی، نہ اس کو سمجھنے کی، نہ اس پر عمل کرنے کی. حضرت شیخ الہند قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، ان کو انگریز نے ان کی آزادی کی جد و جہد کی وجہ سے قید کر دیا تھا مالٹا میں، جزیرے مالٹا میں، مالٹا کی تنہائی میں قید کر دیا تھا. اس لیے کہ حضرت نے ایک تحریک چلائی تھی ہندوستان کو مسلمان بنانے کی، ہندوستان کو انگریز کے قبضے سے نجات دلانے کی تحریک چلائی تھی. اس کی پاداش میں حضرت کو قید کیا گیا اور قید کر کے ہندوستان سے جلا وطن کر کے مالٹا بھیج دیا گیا. مالٹا میں حضرت نے 2 سال گزارے قید میں. وہ جگہ میں نے دیکھی ہے مالٹا کے اندر، جس تنہائی کے جزیرے میں حضرت کو قید کیا گیا تھا. جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، بانی دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایک دن دارالعلوم دیوبند کے ہاں کے احاطے میں ایک باغ تھا، ایک درخت تھا، مولسری کا درخت تھا، اس کو احاطے مولسری کہا جاتا ہے اب بھی. وہاں حضرت مولسری کے درخت کے نیچے بیٹھا کرتے تھے عصر کے بعد روزانہ. اور حضرت والد صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بھی بجائے اس کے کہ عصر کے بعد بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے جاتا، میں حضرت کی مجلس میں چلا جایا کرتا تھا جو عصر کے بعد وہاں ہوتی تھی. تو میں اس میں چلا گیا تھا. حضرت مالٹا سے تشریف لائے تھے. تو مالٹا سے تشریف لا کر اس وقت یہ فرمایا کہ میں نے مالٹا کی تنہائیوں میں میں نے یہ اس بات پر غور کیا کہ مسلمانوں کے زوال کا اصل سبب کیا ہے، کیوں مسلمان زوال کا شکار ہوئے ہیں. تو
جتنا میں نے غور کیا مالٹا کے تنہائیوں میں تو مجھے پتا چلا کہ اس کے دو سبب ہیں بنیادی. ایک مسلمانوں کے درمیان اتحاد نہ ہونا، باہمی افتراق، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ یہ قرآن کریم کو چھوڑ دینا. لہذا میں نے اب یہ طے کیا ہے کہ اپنی باقی زندگی ان دو کاموں کے لیے وقف کروں گا. ایک تو اس کام کے لیے کہ مسلمانوں کے باہمی افتراق کو ختم کر کے ان کو ایک کلمے پر متحد کروں، اور دوسرے اس بات پر کہ قرآن کریم کی نشر و اشاعت جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے کروں. چنانچہ حضرت نے پھر مکاتب قرآنی قائم کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا ہندوستان کے طول و عرض میں. بہرحال تو حضرت وہ شخص جو 80 سال جس نے حدیث پڑھائی، 80 سال جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارے، علم کا پہاڑ، عمل کا پہاڑ، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلمانوں کی زوال اور انحطاط کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کو چھوڑ دیا. تو میرے بھائیوں، بہت ہی درد سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم آج اس پستی میں گرفتار ہیں جس میں آج ہیں، اور افسوس ہے کہ ابھی تک اس کی طرف دل متوجہ نہیں ہو پا رہے. وہ الماری میں رکھا ہوا ہے، نہ اس کی تلاوت ہو رہی ہے، نہ اس کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نہ اس پر عمل کرنے کا کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہے. یہ وجہ ہے ہمارے سارے زوال انحطاط کی. مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس بات سے کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایک مومن کا آخری سہارا ہوتا ہے. مجھ جیسا گنہگار بھی اس امید پر ہوتا ہے کہ شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے تو میرا بیڑا پار ہو جائے. لیکن قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جس میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی شفاعت کے بجائے شکایت کریں گے اور فرمائیں گے اللہ تعالیٰ سے یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پروردگار میری اس قوم نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. ذرا بڑے ڈرنے کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کے بجائے بارگاہ الہی میں شکوہ کریں کہ اس قوم نے پس پش ڈال دیا تھا. اتنی بڑی نعمت آپ نے میرے ذریعے ان کو پہنچائی تھی، مگر انہوں نے اس آب کو اٹھا کے طاق میں رکھ دیا تھا، اس کو الماری میں رکھ دیا تھا. کبھی کھولتے نہیں تھے، کبھی پڑھتے نہیں تھے، کبھی تلاوت نہیں کرتے تھے، کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے. اللہ بچائے اس وقت سے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت کرے. تو میرے بھائیوں، اس موقع پر جبکہ ہم تراویح کے اندر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے یہ ذوق ابھی تک موجود ہے، میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ ذوق ہے ابھی تک کہ تراویح کے اندر قرآن کریم ختم جگہ جگہ مسجد ہو رہا ہے. الحمدللہ حفاظ بھی اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ مسجدوں کی کمی ہے، حفاظ کی کمی نہیں ہے الحمدللہ. اور یہ صدقہ ہے ان ٹوٹے پھوٹے مدرسوں کا جس میں یہاں حفاظ تیار ہوتے ہیں. ورنہ یہ بتاؤ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی اسکول، کوئی سرکاری ادارہ ایسا ہے جو حافظ تیار کر رہا ہو، جہاں سے حافظ پیدا ہو رہے ہو. لیکن اللہ کے فضل و کرم سے لاکھوں حفاظ ہر سال تیار ہوتے ہیں ان مدرسوں کے ذریعے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کے 3 حقوق ہیں، ان تینوں حقوق پر عمل جب تک نہیں ہوگا ہم اسی پستی میں گرے رہیں گے. ایک حق ہے اس کا تلاوت، یعنی قرآن کریم کی تلاوت بذات خود عبادت ہے، اور اس پر اتفاق ہے سارے فقہا کا کہ سماع ہر طرح کے ذکر سے سب سے افضل ذکر قرآن کی تلاوت ہے. جو تسبیحات ہم پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وغیرہ، سارے اذکار اور ساری تسبیحات سے سب سے زیادہ افضل تلاوت قرآن ہے.
اس پر اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور تلاوت بذات خود مقصود بھی ہے، لیکن اس لیے ہمارے اسلامی معاشرے کا ہمیشہ یہ شعار رہا کہ صبح کو فجر کے بعد کوئی مسلمان جب تک قرآن کریم کی تھوڑی سی تلاوت نہ کر لیتا اس وقت تک کسی اور کام میں نہیں لگتا تھا. یہ ایک معمول چلا آتا تھا صدیوں سے. مسلمانوں کے محلوں سے فجر کے وقت میں تلاوت قرآن کی آوازیں آتی تھی، محلہ گونجا کرتا تھا قرآن کریم کی تلاوت سے، اور کوئی مسلمان اس سے خالی نہیں تھا. میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرماتے تھے کہ میرے ایک دوست تھے اور بہت قریبی دوست تھے، وہ ڈپٹی کمشنر بن گئے تھے کہیں ہندوستان میں. ڈپٹی کمشنر بھی اس زمانے میں کوئی اگر بن جاتا مسلمان تو یہ بہت بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا، بہت بڑا عہدہ. ڈپٹی کمشنر بن گئے. تو حضرت فرماتے ہیں میں ایک دن ان سے ملنے کے لیے گیا فجر کے بعد یا صبح کے وقت میں گیا ملنے. تو میں نے ان کو آواز دستک بھی دی، آواز بھی دی، اور یہ بھی کہا کہ میں کھلا ہوں اور ملنے کے لیے آیا ہوں، مگر جواب نہیں آیا. تو تھوڑی دیر میں انتظار کرتا رہا. پھر اس کے بعد جب دیکھا تھوڑی دیر کے بعد وہ آئے اور آ کر جلدی سے مجھے بڑے پرجوش انداز میں گلے مل کر اندر لے گئے. تو میں ان سے ناراض ہو گیا. میں نے کہا تم ڈپٹی کمشنر کیا بن گیا، فرعون بن گیا کہ تم میرے اس دیر سے کھڑا ہوں اور تم جواب بھی نہیں دے رہے. تو انہوں نے کہا معاف کرنا، میں اس وقت وہ آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ آپ کو کھڑا ہونا پڑا، لیکن بات یہ ہے کہ میں نے سارے 24 گھنٹوں میں ایک بات رکھا ہوا ہے قرآن کریم پڑھنے کا. تو اس وقت میں قرآن کریم پڑھنے کا وقت ہے، اس میں وہ پڑھ رہا تھا، تو مجھے اس کو چھوڑ کر آنا گوارا نہیں ہوا، اس لیے آپ کو دیر ہوئی آنے میں. اب وہ ڈپٹی کمشنر بھی اس زمانے میں جب تک قرآن کریم صبح کو نہ پڑھ لیتا کسی کام میں لگتا نہیں تھا. اور آپ دیکھو ذرا ایک جائزہ لے کے دیکھو مسلمان بستیوں کا کتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. بستیوں کو چھوڑو، یہ علماء جو مدرسوں سے فارغ التحصیل، کیا ان کا معمول ہے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا؟ اگر جائزہ لیا جائے تو بہت شرمندگی ہوگی کہ نہیں ہے. پھر دوسرا حق اس قرآن کا یہ تھا کہ یہ اس لیے نہیں آیا تھا کہ بس اٹھا کے رکھ دو اور بس تلاوت کر کے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا پیغام آیا ہے. اس ہدایت کے پیغام کو ساری زندگی آدمی کو یہ فکر نہ ہو کہ میں اس کو سمجھوں اس میں کیا لکھا ہے اور اس کے اندر کیا ہدایات دی گئی ہیں، ساری زندگی گزار دے آدمی سمجھنے کی توفیق ہی نہ ہو کبھی. کتنی بڑی ناقدری ہوگی یہ بات. تو اس لیے یہ مواقع جس میں ہم الحمدللہ ختم قرآن کے موقع پر جمع ہوتے ہیں، اس میں یہ سبق لے کر اٹھنا چاہیے کہ ہم انشاءاللہ اپنی آئندہ زندگی میں قرآن کریم کو اپنا وظیفہ زندگی بنائیں گے. دو کام کہتا ہوں، ایک یہ کہ کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہ ہو، اس کا عہد کر لو. آج کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہوگا، جتنی ہو سکے. اصل تو آپ نے دیکھا ہوگا اس میں منزلیں بنی ہوئی ہیں، 7 منزلیں قرآن کریم کے اندر. منزل نمبر 1، منزل نمبر 2. ہوتا یہ تھا کہ لوگ یہ ایک منزل ایک دن میں پڑھ کے ہفتے میں قرآن پورا پڑھا کرتے تھے. بعد میں کمزوری آ گئی تو پارے کر دیے، پارے میں ہو گیا، ایک پارا روزانہ پڑھنے کا معمول ہو گیا. تو بھائی ایک پارا کم سے کم نہ ہو تو میں کہتا ہوں آدھا پارا، نہ ہو تو پاؤ پارا، لیکن کوئی دن قرآن کریم کی تلاوت سے خالی نہیں ہونا چاہیے. ایک کام. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے کچھ وقت نکالو. بڑے غیرت کی بات ہے کہ اللہ کا کلام، اللہ کا پیغام پوری انسانیت کے لیے آیا ہے اور ساری زندگی گزر گئی اور سمجھنے کی کوشش نہیں کیا لکھا ہے اس میں. آپ کا کوئی دوست، آپ کا کوئی محبوب آپ کو خط بھیجے کسی اور زبان میں اور وہ آپ اٹھا کے رکھ دیں، ساری زندگی نہ پڑھیں. ایسا ہو سکتا ہے؟
آدمی کو چین نہیں آئے گا جب تک کہ وہ دیکھ لے کہ اس میں کیا لکھا ہوا، پتہ تو چلے کیا لکھا ہے. لیکن یہ قرآن اللہ کا خط ہے جو آیا ہوا ہے اور پڑھا ہے. تو اس لیے تھوڑا وقت قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے تفسیریں الحمدللہ ہر زبان میں علماء کرام نے آسان مستند تفسیریں لکھ دی ہیں. ان کی مدد سے قرآن کو پڑھو سمجھنے کے لیے، اور کوئی تھوڑا سا وقت رات کو ہی نکال لیں سونے سے پہلے 10 منٹ 15 منٹ، میں کہتا ہوں 15 منٹ نکال لو کہ اس میں قرآن کریم کی تفسیر کو پڑھیں گے، قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ اگر کر لیا تو پھر ہمارا انشاءاللہ یہ اجتماع بھی مبارک، یہ تقریب بھی مبارک، یہ جلسہ بھی مبارک، یہ ختم قرآن بھی مبارک. اور اگر یہ نہ کیا تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی قدر نہیں کی. یہ بس پیغام دینا چاہتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.